وہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے، وہ قوانین ہیں جو کہ خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے آزادی اظہار رائے کو کنٹرول کیا جائے، کس طرح سے لوگوں کی موومنٹ کو روکا جائے، کس طرح سے احتجاج کا طریقہ۔ اب اگر آپ دیکھیں جو اسلام آباد کا جو وہ ایکٹ بنایا تھا کہ جس میں کوئی پروٹیسٹ کر نہیں سکتا، اگر کرتا ہے تو اس کو 3 سے 10 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ماحول میں ہمارے ملک کا کیا تاثر جا رہا ہے بیرونی دنیا میں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ پاکستان میں لوگ کیسے انویسٹمنٹ کریں گے؟ پاکستان کے اپنے پاکستانی کیسے انویسٹمنٹ کریں گے جبکہ اس طرح کا گھٹن کا ماحول ہو، اس طرح کے ڈریکونین لاز پاس ہو رہے ہوں، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ عدالتوں کے پاس جاتے تھے انصاف مانگنے کے لیے، اس کو بھی بالکل ان حقوق کو بھی سلب کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے مقدمات چل رہے ہیں، جس طرح سے ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، یہ بالکل ایک مذاق بن چکا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں پاکستانی جس میں کہ ہمارا مستقبل پاکستان میں جڑا ہوا ہے، نہ ہمارے لیڈرشپ عمران خان، نہ ہمارے ساتھی، ہمارے اثاثے اس ملک میں ہیں، ہم اپنا مستقبل اسی ملک میں دیکھیں گے، جبکہ دوسری میجورٹی جو ہے ان کے اثاثے بھی باہر ہیں، ان کی بزنسز بھی باہر ہیں، اور ان کی وفاداریاں بھی پاکستان سے نہیں ہیں اتنی جتنی کہ ایک پاکستانی عام پاکستانی کو ہوتی ہے۔ جسی وجہ سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے، معاشی طور پہ بالکل پیچھے جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کے اس پہ بالکل وہ ہے جس میں ہمارا جی ایس پی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک مل کے دنیا میں آپ کا ایک تشخص بناتی ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کی پہچان بھی ہوتی ہے، آپ کی پاسپورٹ کی عزت بھی ہوتی ہے یا اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے آپ کے ملک میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے یا آپ کے اپنے پاکستانی، ہمارے کتنے پاکستانی اس ملک سے باہر جا رہے ہیں، نوجوان باہر جا رہے ہیں، کشتیوں میں لوگ ڈوب رہے ہیں، اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، مر رہے ہیں، ہر 2 ہفتے بعد ہمیں کہ جی 50 پاکستانی مر گئے، 100 پاکستانی مر گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ملک میں سانس لینا بند ہو گئی ہے۔ اس ملک میں آپ بالکل کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی آپ پہ اتنا ایک دباؤ آ گیا ہے، اتنا ہر طبقے پہ، اور یہی جس طرح میں نے باہر کہا تھا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں۔ یہ صرف پی ٹی آئی ذات پہ نہیں ہے، یہ پوری وہ ایک سوچ ذات پہ ہے جو کہ چاہتی ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کر جائیں، اس ملک میں خوشحالی آئے، اس ملک کے جو نوجوان ہیں ان کا مستقبل روشن ہو۔ لیکن یہ جو سارے قوانین بن رہے ہیں، اس سے یہ سب کچھ اب آپ سانس لینے پہ بھی جو ہے نا قوانین بنیں گے۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ کولیگز، چاہے وہ ایم این ایز ہیں، چاہے وہ سینیٹرز ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان قوانین پہ خاموش ہیں۔ ان کی خاموشی جتنی شرمناک ہے، جتنی جرم ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ اب دیکھیں ایک ایک کر کے جو ہے تو وہ ان کو گرفت میں لایا جا رہا ہے، اور قانون کا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں اور جو ہماری پاکستان تحریک انصاف کی جو بنیادی، خان صاحب کی جو بنیادی وہ ہے، ہمارا جو وہ پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، لیکن قانون وہ نہیں کہ آپ ایسے کالے قوانین بنا دیں جس میں کہ آپ لوگوں کا گلا گھونٹ دیں اور پھر کہیں کہ جی یہ لا کی امپلیمنٹیشن ہے۔ امپلیمنٹیشن وہ ہوتی ہے جس میں کہ آزادی کے ساتھ فیصلے کیے جائیں، عدلیہ آزاد ہو، میڈیا آزاد ہو، اور اسی طرح جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ اپنا وہ حق ادا کریں جو کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ لیکن چونکہ اس میں میجورٹی ایسی بیٹھی ہوئی ہے حکومتی سائٹ پہ جو کہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو عوام کی فکر نہیں ہے۔ عوام کے مفاد عامہ کے لیے کوئی قوانین نہیں بنے ہیں پچھلے 2 سال میں، صرف اور صرف گرفت، حکومت اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے کالے قوانین لا رہی ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور جو پی کا ایکٹ ہے، اس میں ہم آج سینٹ میں اس کی بھرپور مخالفت کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے، میں مختصراً بات کروں گا، نہ پھر خراب ہے نعرے لگا لگا کے۔ صحافیوں کے لیے، جمہوریت کے لیے جان بھی حاضر ہے ہم لوگوں کی۔ خواتین و حضرات، اس وقت پاکستان میں جو کالے قوانین پاس ہو رہے ہیں، ڈیجیٹل نیشن بل جو ایکٹ ابھی بن گیا، نمبر 2 پیکا ایکٹ، یہ 2 قوانین جو کل پاس ہوئے ہیں،
ان کی ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں شدید مخالفت کی. کل یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی, پرسوں بھی کی, ڈسینٹنگ نوٹ ڈالا. اسپیکر آفس نے, اسٹینڈنگ کمیٹی امین الحق کے دفتر نے ہمارے ڈسینٹنگ نوٹ کو کنسیڈر ہی نہیں کیا, جو کہ خود ایک جرم ہے اور ان کو جواب دینا پڑے گا. اس سے آگے آتے ہیں, یہ قوانین ویپنائز ہو رہے ہیں, ان کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اور وہ ہتھیار کا ہدف یا نشانہ کون ہے؟ آپ سب میڈیا کے خواتین و حضرات, ہم لوگ یہاں پہ جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں اور پارٹیاں ہیں, ہم لوگ اور بالآخر یہ انسٹالڈ فارم 47 کی حکومت, یہ بھی اس کا نشانہ بنیں گے. ان کو ہم نے مذاکرات کے دوران کہا بھی, مذاکرات کو سنجیدگی سے لیں, ورنہ ہوگا کیا؟ ہمیں تو اپوزیشن کو تو پہلے ہی قبر میں حکومتیں ڈالا ہوا ہے. تو یہ میس گریو جو بنے گا, یہ کھودا جا رہا ہے اپوزیشن کے لیے بھی, میڈیا کے لیے بھی, اور فارم 47 کی انسٹالڈ حکومت کے لیے بھی. یہ بھی ہمارے ساتھ پھینکے جائیں گے. فائدہ کسی اور کو ہوگا. اور ساتھ 26ویں ترمیم کے ساتھ جوڈیشری کو پہلے کمزور کیا گیا. جس طرح آپ قلعے کا محاصرہ کرتے ہیں, پہلے اس کو سراؤنڈ کرتے ہیں, اس کو آپ کمزور کرتے ہیں. 26ویں ترمیم کے ساتھ پہلے اس میں جوڈیشری میں بٹوارا کیا گیا, آپس میں لڑایا گیا, کمزور کرایا گیا, اور پھر پیکا ایکٹ کے ذریعے اور باقی قوانین کے ذریعے ان کو بھی ختم کیا جائے گا, روندا جائے گا. اور وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, نہ آپ کہہ رہے نہ کوئی اور کہہ رہے. اسلام آباد کے 6 ہائی کورٹ کے جسٹس نے پچھلے سال خط لکھا کہ ایجنسیز کا عمل دخل ان کے کام میں ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, سبارڈینیٹ جوڈیشری کو کمپیل کیا جا رہا تھا کہ غلط فیصلے کریں. اور آپ نے دیکھ لیا, القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے. ایک بھونڈا کیس, کالا کیس, جوڈیشری کی تاریخ میں کالا فیصلہ, کہ ایک شخص جس کا تعلق ہی نہیں القادر اس کے ساتھ, آپ کا جو لندن میں بلڈنگ تھی 1 ہائیڈ پارک کی, ایک پرائیویٹ بزنس مین اور نیشنل کرائم ایجنسی کے مابین ایک فیصلہ, وہ پیسہ سپریم کورٹ میں آتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کا دور دور سے تعلق نہیں, ان کو کیوں قید سنائی گئی؟ یہ توق نہیں بنتی. وہاں پہ وہ پرائیویٹ بزنس مین ملک ریاض صاحب, میں نے پہلے بھی کہا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے کہا ہے, ان کو کہا ہے کہ آپ ذرا نام تو لینے شروع کریں. پاکستان کے بہت بڑی شخصیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے, میں نے پہلے کہا تھا کہ ایکس رے نہیں, ان کی کیٹ سکین نہیں, ان کی ایم آر آئی آپ کے سامنے آ جائے گی, پتہ لگ جائے گا. سو لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. معیشت آپ کی ڈوب چکی ہے. آپ کا یہ پیکا اور یہ باقی ایکٹ, ڈیجیٹل پاکستان ایکٹ کے ذریعے آپ کے روزگار, سوشل میڈیا کا روزگار تباہ و برباد ہو جائے گا, لوگوں کو ہتکڑیاں لگیں گی. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آخر میں ان کو نظر آتا ہے, انٹرنیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, شہباز شریف کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل نیشن ہم لوگ بنائیں گے, اور پہلے اپنی اس شاخ مچھلی کو کنٹرول کرو کہ جس وقت اناؤنس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ورچوئل جلسہ ہوگا, تو وہ کرائے کی شاخ مچھلی آ کے 6000 فٹ زمین اپنا سمندر کے نیچے آ کے پاکستان کی کیبل کو آ کے چک مارتی ہے, ہمیشہ وہیں پہ چک مارتی ہے. یہ کیا مذاق, بھونڈا مذاق بنایا ہوا ہے. لہٰذا ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور حکومت کی ساری چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب, ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبرز کے گھر پہ پنجاب پولیس نے, آئی بی نے, اسپیشل برانچ نے, ان کی پولیس نے جا کے ریڈ کیا, پریس کانفرنس روکنے کی کوشش کی, ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی, وہ سائٹ پہ ہوئے. اس کے تحت اور باقی ان کی جو انہوں نے کمیشنز نہیں بنائے 9 مئی کا اور آپ کا 26 نومبر کا, ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہدایات کے عین مطابق ٹاکس ختم کر دی ہیں. بہت شکریہ جی. بیرسٹر گور صاحب بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑی مختصر بات کروں گا. دیکھو, پارلیمان کو کہتے ہیں, پارلیمنٹ کو, کہ یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے. پارلیمان وہ ادارہ ہوتا ہے جو پورے عوام اور لوگوں کے لیے ان کی بنیادی حقوق کی قانون سازی کرتی ہے, اور یہاں سے توقع کی جاتی ہے کہ جو بھی قانون سازی ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومت اس کو بھی متنازع کر رہی ہے
باوجود اس کے کہ یہ فارم 47 کے ہیں، لیکن جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون سے بالکل ہٹ کر ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 130 دن سال میں ایوان چلے۔ آج 12واں اجلاس ختم ہوا کل، آج جوائنٹ سیشن تھا جو اس مرتبہ سیکنڈ سیشن تھا جوائنٹ، اس سے پہلے اپریل میں آیا تھا۔ اب ایک ہی سیشن 13واں سیشن ہوگا، چند دنوں پہ مشتمل۔ یہ 90 دن کا پارلیمان چلا ہے، ہر مرتبہ جو قانون سازی ہوئی ہے صرف 37 قوانین پاس ہوئے ہیں، کسی ایک قانون پہ 1 منٹ کی بھی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ آج حکومت نے 11 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے، 11 منٹ میں 8 قوانین پاس کیے۔ یہ 8 قوانین وہ تھے جس میں سے ایک 2021 کا تھا، 5 2023 کے تھے اور 2 2024 کے تھے۔ یہ وہ قوانین تھے جو صدر نے آبجیکشن لگا کے دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو واپس بھیجا تھا۔ آئین کا تقاضا یہی ہے کہ اگر صدر آبجیکشن لگا کے ایوان میں بھیجے تو پہلے صدر کا آبجیکشن پڑھا جائے کہ صدر نے کن وجوہات پہ اس کو ریجیکٹ کر کے ایوان میں بھیجا ہے، کیونکہ صدر نہ صرف اسٹیٹ کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ وہ ایوان کا حصہ مانا جاتا ہے۔ وہ اگر آبجیکشن کر کے آئین نے اس کو رائٹ دیا ہے کہ فور سم کنسیڈریشن وہ ریٹرن کر سکتا ہے، تو ایوان کا فرض ہے کہ پہلے ان کو بتایا جائے کہ صدر کی طرف سے، سربراہ کی طرف سے اس پہ یہ آبجیکشن لگے، پھر ایوان اس کو کنسیڈر کر کے کچھ لوگ اس سے ایگری کرے اور کچھ لوگ اس سے ڈس ایگری کرے۔ 2021 کے قانون کا خد و خال ہی چینج ہو چکا ہے، وہ اس لیے دوبارہ پارلیمنٹ میں لانا میں سمجھتا ہوں غیر آئینی تھا اور غیر قانونی تھا۔ نیا ایکٹ ہی لانا چاہیے تھا انسٹیڈ آف کہ اس کو آپ رکھے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے ہیں 11 منٹ میں 8 قوانین پاس ہوئے اور صدر کا ایک بھی ریفرنس نہیں پڑھا گیا۔ ایون منسٹروں نے ریفر نہیں کیا کہ کس بنا پہ یہ قانون واپس آیا تھا، صرف اور صرف پڑھ کے سنایا گیا اور قانونی کاغذی کارروائی پوری کی گئی ہے۔ یہ ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان کو چلانا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ باوجود ہمارے اسٹرانگ ریزرویشنز کے ہم ایوان کا حصہ رہے اور ان کو ریمائنڈ کراتے رہیں کہ نہ آپ ایوان چلا پاتے ہیں، آپ ہر روز ایوان بلاتے ہیں۔ انڈیا میں لوک سبھا منیمم 6 گھنٹے چلتا ہے، 350 گھنٹے وہ زیادہ بیٹھے تاکہ دن کا ایجنڈا پورا کرے۔ یہ پہلے کوورم پورا نہیں کرتے، پھر وہ بیٹھتے نہیں ہیں، قانون سازی رش میں کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن کی طرف سے ڈسرپشن ہے۔ پوری دنیا میں، پورے دنیا کے جہاں جہاں پر ہے، جہاں کنگڈم نہیں ہے، وہاں پر یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ڈسرپشن ہو جاتی ہے پارلیمان میں، لیکن ایجنڈا پورا کرنا اور قانون کی طرف بڑھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت نہ صرف یہ کہ اپنے ایگزیکٹو کام میں ناکام ہو چکی ہے، بٹ حکومت نے اس پارلیمان کو بلو دا ایوریج سٹینڈرڈ نیچے گرایا۔ دنیا کی ہسٹری جب لکھی گی ایوانوں کی تو اس سال جو یہ ایوان چلا ہے دنیا یاد رکھے گی کہ اس جیسے لوور سٹینڈرڈ کی کاروائی کسی ایوان میں نہیں ہوئی ہے۔ آخر میں ایک چیز کہوں گا، کل ہم نے اعلان کیا ہے، بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ اعلان کیا ہے اور مذاکرات کو خان صاحب نے کال اپ کر دیے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، حامد رضا صاحب کے گھر پہ بھی اٹیک ہوا، حکومت نے کسی بھی سٹیج پہ سیریسنس شو نہیں کی، باوجود اس کے کہ ہمارے لوگوں پہ گولی چلائی گئی تھی۔ خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم پھر بھی ڈائلاگ کی طرف جائیں گے۔ میں اپنے ڈیل کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے حکومت کے خلاف ایک لمبی چارج شیٹ ہے، لیکن اس لمبی چارج شیٹ کو چھوڑتے ہوئے خان صاحب نے فقط 2 مطالبات رکھے، جینون اور سمپل، اور وہ یہ تھے کہ جتنے پولیٹیکل اسیران ہیں ان اسیران کی رہائی ہو، اور رہائی اس لیے کہ 1.5-2 سال سے لوگ جیلوں میں بند ہیں، نہ ان کو بیل ملتی ہے، نہ ان کو سینٹ میں پروڈیوس کیا جاتا ہے، نہ ان کو ہاسپٹل کی اجازت ہے، اور نہ ان کو اپنے بچوں سے آزادانہ ملنے کی اجازت ہے۔ تو یہ رہائی لازم تھی۔ دوسرے جو واقعات 2 ہوئے تھے ان واقعات پہ کمیشن بننا لازم تھا۔ حکومت پہلی بیٹھی نہیں، جب بیٹھی تو مطالبہ کیا کہ ان رائٹنگ دے دے۔ وہ مطالبات ان رائٹنگ دینے کی کیا ضرورت تھی جو آلریڈی واضح تھے، سمپل تھے، ریکارڈڈ تھے منٹس آف دا کمیٹی میں۔ اس کے باوجود ہم نے ان رائٹنگ دے دیا تاکہ ان کو شکوہ نہ ملے، ان کو جواز نہ ملے اس کو کرنے کی۔ کیا اس بات پہ اتنے اعلان پہ کہ کمیشن بننے جا رہا ہے یا نہیں، پھر بھی کمیشن بننے کا اعلان تک نہیں ہوا۔ کل کا دن بھی گزر گیا، خان صاحب نے کال اپ کیا، کل کا دن موجود تھا، اس کے باوجود بھی حکومت نے اتنا تک نہیں کہا کہ ہم تو بننے جا رہے ہیں۔ اعلان کرنے میں کیا حرج ہے، پھر بیٹھ جاتے، اعلان تو کر دیتے۔ اس لیے یہ کہنا، اور اس انداز سے بیٹھے تھے
کہ پی ٹی آئی بعض پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرتی. آپ لوگوں نے دیکھا جو لوگ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں وہ کبھی بات نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے, قانون پہ بلیو کرتی ہے, اور یہی خان صاحب کا کہنا تھا کہ ہمیں نیوٹرل امپائر چاہیے تاکہ مسائل کا حل ڈھونڈے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. مخالفت اتنے درجے پہ نہیں ہونا چاہیے, اتنے درجے کے نہیں ہونا چاہیے کہ ملک اور قوم کی بھی آپ پرواہ کیے بغیر چلے جائیں. اتنا زد نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس حکومت سے بڑی غلطی ہوئی ہے جو مذاکرات ہم آگے نہیں بڑھا سکے. بہت افسوس ہوا ہے. کوئی ایک اپنے دور میں یوٹیوبر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو ویپنائز کیا, غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کا سبب بنے, اور اس کی وجہ سے آج جو یہ نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اخبارات اور ٹی وی چینل جو ہے اس کی زد میں آئے ہیں. آپ نے کبھی نہیں روکا, کبھی ڈسکریج نہیں کیا, اور آج جو ہے وہ آپ ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ لوگوں نے ویپنائز کیا اپنے دور میں ان لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا یہ سوال تھا یا سٹیٹمنٹ تھا؟ پہلے وضاحت کر لیں. مجھے تو پالیسی سٹیٹمنٹ لگی ہے. خیر, سٹیٹمنٹ کا جواب میں دے دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے دور سے پہلے یہ قانون آیا تھا 2016 میں, آپ کے ریکارڈ کے لیے آپ کے پاس وہ ہے یا شاک مچھلی نے انٹرنیٹ کو سلو نہ کیا ہوا, ذرا چیک کر لیں آپ اپنے اس پہ. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے دور میں صرف پورنوگرافی اور اس چیز کی روک تھام کے لیے کیا گیا تھا, باقی کسی چیز کے لیے نہیں. نیکسٹ سوال. ایک سیکنڈ, اس وقت جو ہو رہا ہے نا جناب, جتنے آپ ساتھی کھڑے ہیں, آپ کو میں وسوع سے کہہ سکتا ہوں کوئی نہ کوئی, اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ میرے منہ میں خاک, پر اللہ نہ کرے ہم سارے جتنے ہیں, کوئی میرے خلاف تو اور ہم سارے یہاں پہ ہمارے خلاف تو بے تحاشا ایف آئی آرز ہیں. قتل کی ہیں, ڈاکوں کی ہیں, موٹر سائیکل چوری کی ہیں, دستانے چوری کی ہیں. اللہ نہ کرے آپ کے اوپر بھی یہ باقی ایف آئی آرز لگیں. یہ ٹائم اور یہ چیزیں نہیں ہوتا, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط چیز لکھی تو آپ اس حد میں ایک بات کی میں آپ کو ایک بات ضرور ہم کہتے ہیں. دیکھو, پاکستان تحریک انصاف میڈیا کی آزادی بھی بڑا یقین رکھتی ہے. ہم یہ بھی ساتھ کہتے ہیں ڈس انفارمیشن نہ ہو, مس انفارمیشن نہ ہو, کوئی کسی کو ملائن نہ کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سارے چاہتے ہیں اور ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں, سارے لوگ یہ چاہتے ہیں. دیکھو, پوری دنیا میں یہ قوانین موجود ہے. کیا ایسے قدغنیں کہیں لگائی گئی ہے؟ ایسی قدغن کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے قدغنیں لگائی جا رہی, یہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. اجلاس طلب کر لیا ہے 12:15 سوری پھر سے. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹی کا چوتھا اجلاس 28 جنوری کو طلب کر لیا 12:15. اس کے اوپر آپ کا کیا رسپانس ہوگا؟ سیکرٹری عرفان صدیقی صاحب سے کل ہم نے گفتگو کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے, تھوڑی بہار آنے دیتے, ہمارے ساتھ بیٹھتے, ہمارا رد عمل دیکھ لیتے, اور 8 ورکنگ ڈیز 28 کو مکمل ہونے تھے. اگر وہ بلاتے ہیں تو آپ جائیں گے خان صاحب کو کال کرنے کی کوشش؟ سب سے پہلے میرا خیال ہے ان کی بہار شاید مریخ پہ آ رہی ہو. وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بات ڈیمانڈ پہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ دوسری بار اعلامیہ میں آیا, انہوں نے تائید کی کہ ہم لوگ فیلڈ فور آپ کی ملاقات ان مانیٹرڈ ماحول میں کرائیں گے کہ دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان وہاں پہ نہ ہو. تو لہٰذا وہ بھی نہیں کرا سکے. پتہ نہیں وہ مطلب کہتے ہیں کہ جی شاید انہوں نے درخواست دی ہوگی پٹواری اڈیالہ کو یا پٹواری چکری کو, اور پٹواری صاحب دورے پہ نکلے ہوں گے جمعہ بندی کے لیے, شاید ان سے ٹائم نہیں ملا ہوگا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور ان کی درخواست پہ وہ اپنی لال قلم سے کوئی لکھے. نمبر 1. نمبر 2, ان کے ہاتھ میں ہے کیا ابھی؟ مطلب یہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوریاں ہیں. آپ سمجھے کیا مجبوری ہے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا, ساری سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہے, اور کیا ہے؟ مطلب ہم لوگ ابھی کس سے بات کریں؟ ہم نے, ایک سیکنڈ میں بات کر لوں, 28 ہم نے ان کو موقع دیا, ہم نے کہا کمیشنز بنا لیں, بنانے کا اندیا دے دیں بھی, پر نہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. الٹا ہمارے ایک اہم رکن کمیٹی کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریڈ کیا, ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. پیچھے رہتا کیا ہے پھر؟ مذاکرات کو ختم ہو گئے. نہیں, یہ ختم, وہ یہ خود اپنی چائے شائے پی لے. دیکھیں, ایک کل خان صاحب نے جو اعلان کیا وہ بڑا ہمارا کے ٹکارے کے لیے. ہم نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ حل و حاج سے بات آگے بڑھنی چاہیے, فوٹو سیشن نہ ہو. یہ بڑی مختصر سی بات ہے, اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے, اسٹیٹ سیکرٹ ہے
کہ آپ کہیں ان رائٹنگ دیں گے کمیٹی میں دیں گے. کیا ہم نے جب ان رائٹنگ دیے تو پہلے بھی کھلے ہوئے تھے, ڈیمانڈ اورل تھے, ہم نے کہا تھا منٹس, اور ہم نے جب منٹس عمر صاحب لے کے گئے اور عمر صاحب نے وہاں ان کو ہینڈ اوور کر لیا تو وہ سوشل میڈیا پہ تھے. حکومت اتنی سیکریسی کس چیز کی رکھ لی تھی؟ اگر ڈکلیئر کر دے جو تو وہ ڈکلیئر کرتے. اس لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کسی اور میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے. صاحب نے کہا کہ آپ کو الہام کہاں سے ہوا ہے کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی زیر غور ہے, 28 تاریخ ابھی نہیں. دیکھو اوور تھا میٹر, 7 دن کا تھا, تھرسڈے کا تھا, کل کا دن بھی زیادہ گزر گیا. اگر الہام کی بات نہیں ہے, ان کو چاہیے تھا کہ کر دیتے. 7 دن کتنی ایک بڑی دن ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم کمیشن بننے جا رہے ہیں. کہاں کمیشن بیٹھے گا, کون جج ہوں گے, کیا ٹی او آرز ہوں گے, کتنے وقت میں رپورٹ آئے گی, کیا بنے گا, کہاں پبلش ہوگا, یہ باتیں وہ کرتے تو پھر میٹنگ بھی کرتے, یہ بھی تو کرتے. اناؤنسمنٹ نہیں آئی تو یہ ایک سے آپ کی بات کو ایک میں بات کر لوں. ایک وہ لطیفہ ہے, اس کو آخر میں کر دیتا ہوں تو پھر آدمی کہتا ہے پھر نہ ہی سمجھیے, مطلب ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر نہ ہی سمجھیے. ہم لوگ یہی کہیں, انہوں نے نہ کر دیا نا. پی ٹی آئی نے تحریری طور پر انہیں دیا اور اس کے لیے ملاقاتیں ارینج کروائی گئی, 2-3 ہفتے اسی میں لگ گئے تھے. آپ اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ اگلی نشست کے لیے 7 دن کا ٹائم, آپ تو ان کی گردن پہ لگے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں 31 تک ہوا, اس کے بعد نہیں بیٹھیں گے, 7 دن میں کرنا ہے کرو. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دھمکا رہے ہیں, بات چیت نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ آپ کو تحریری طور پر جب کہا گیا تھا تو انہوں نے وقت دیا تھا اور آپ دوبارہ ملاقاتوں کے لیے گئے تھے. ریلیکسیشن اتنی تو ہو نہیں. دیکھو 2 الگ الگ چیزیں تھی. خان صاحب نے جس وقت اناؤنس کر دیا تو ایک ٹائم فریم ہم نے ضرور رکھنا تھا. ایسے مذاکرات نہ ہو کہ آئے چائے پیے اور اٹھے اور پھر اس کا کوئی حل نہ ہو. سیریس میٹر ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, پورا ملک ایک انسرٹنٹی میں, بڑے ملک جو ہے بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے. اس کے پیش نظر یہ سارا پروسیس انیشیٹ کیا تھا خان صاحب نے اور بڑے نیکنیتی کے ساتھ کیا تھا, اور صرف 2 مطالبات آن دا ٹیبل رکھ کے پوری چارج شیٹ ہم نے سیٹ اسائڈ کر کے رکھا کہ صرف ان 2 کے لیے دیکھیں. اس لیے اس کے لیے 31 تاریخ کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ نیگوسیشن کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے تھا. دیکھیں آپ جب بات کرتے ہیں سیاست میں تو 7 دن از وے ٹو مچ. 7 دن میں اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ شرازی صاحب, آپ کا میں صرف ایڈ کروں گا جو بیرسٹر چیئرمین صاحب نے بات کی ہے کہ جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اور اڈیالہ کو جو پٹواری ہے ان کے پاس فرصت کیلنڈر میں ہوگی تو وہ شہروار شریف کے پاس چلے جائیں گے ہمارا ٹائم سیٹ کرنے کے لیے, ہم لوگ ملاقات کریں. مطلب وہ اپنے آپ کو یا وزیر اعظم کہتا ہے بقول, تو وہ تو ایک انسٹال وزیر اعظم ہے, بنائے نا ہماری یہ میٹنگ کرائے بس کے والے کو پٹواری میں نہیں. دیکھیں وہ ہم نے منظور نہیں کرایا, ہم نے ووٹ نہیں دیا, بائیکاٹ کر کے ووٹ ہم نے نہیں دیا. یہ حکومت کا ہے, انہوں نے اپنا کروایا. اور یہ میں آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں پارلیمنٹ میں ہم نے آج بھی مخالفت کی ہے ساری چیزوں کی. اور کیا کرتے ابھی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا گیا, ہم نے کیا مخالفت کریں. جی ابھی سوسائڈ ویسٹ بنا کے پہنتے ہیں. وہ ٹھیک ملاقات کرنے کا انکار بھی نہیں کیا. پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ ہم پریس کانفرنس نہیں کیا کرتے, اور جہاں تک خان صاحب کے مذاکرات کی بات ہے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن اصل میں آپ کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں 7 دن وہ اصل میں ورکنگ ڈیز تھے. نہیں دیکھو وہ ہم کوئی کنفیوژن کے شکار نہیں ہے. خان صاحب کنفیوژن یہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں 7 ورکنگ ڈے 8 ورکنگ ڈے. ورکنگ ڈے کہاں سے آ گئے کہ یہ ورکنگ ڈے؟ سیاست میں ورکنگ ڈیز ہوتا ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا 31 تک مذاکرات کا آؤٹ کم معلوم ہو, اور 7 دن میں آپ نے بتائیں. یہ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا جس وقت ایون خان صاحب کا ڈیسیجن آیا القادر ٹرسٹ کیس میں آیا, خان صاحب نے دوبارہ ریٹریٹ کیا تھا کہ 7 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, اس میٹر از اوور. فقط اتنا سا کہنا تھا یس کمیشن بننے جا رہا ہے, اس بات پہ بیٹھیں گے, کمیشن میں کون ہوں گا, ٹی او آر کیا ہوں گے, کہاں بیٹھیں گے, اس پہ بات کریں, آؤ بیٹھے, پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کمیشن کا اناؤنس ہماری ملاقات کیوں نہیں کرائی, ان مانیٹرڈ ملاقات کیوں نہیں کرائی؟ وہ تو اعلامیہ کا حصہ تھا نا, حکومت نے کیوں نہیں کرائی؟ جی باقی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف ملاقات انکار کرتی ہے تو اس کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, مذاکرات کے لیے دوبارہ بھی ان کو بیٹھنا پڑے گا. تو یہ
उनकी तरफ से कहा जब दोबारा भी आप आगे देखेंगे, फिलहाल जो अनाउंस हुआ तो हुआ। जी लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट सवाल है। एक सेकंड। स्पीकर साहब ने कहा है कि जो अपोजिशन का एहतजाज है तो उन्होंने इशारतन कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुआ है, कि वो असेंबली के अंदर, चाहे सेनेट के अंदर हो या नेशनल असेंबली के अंदर हो, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि 8 महीने हमारे बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन अब इनको कहा गया कि वो इस सेशन को ना चलने दें। बिल्कुल गलत बात है, इसको हम लोग कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं। हमने हर सेशन में एहतजाज किया, उठ के एहतजाज किया, कौमी असेंबली में हुआ है, सेनेट में हुआ है, हमने उठ के स्पीचेस किए, एक एक चीज बताई है, ऑन रिकॉर्ड आते रहे, अपोज किया है। और इस वक्त जब हमारा बिल्कुल गला दबाया हुआ है, हम लोग फ्रंट फुट पे आके पहले भी बजट से पहले हम लोग करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमिटीज में मैंने खुद वहां पे जाके, मेरे साथियों ने, हमने रिटर्न में दिया, हाँ डिसेंट नोट में, इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने वहां पे उन्होंने बुलडोज किया, जरताज गुल साहिबा ने अपोज किया, बुलडोज किया। पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं, हमें तो मौका नहीं दिया जाता कि हम लोग बात करें। और हमारे पास क्या है, कोई सुसाइड वेस्ट लगा के हम लोग आए, और यही ऑप्शन रह गया ना। बैरिस्टर साहब ये बताएं, सियासत होती है कि दरवाजे बंद नहीं किए जाते, दीवारों से टक्करें नहीं मारी जाती, कोई रास्ता इधर उधर से निकाल के बनाया जाता है। पीटीआई का अलमिया ये है कि पॉपुलैरिटी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप रास्ता नहीं बना पा रहे। आप आर्मी चीफ से मिले, उस मुलाकात का एक स्कैंडल बना दिया गया मीडिया में। फिर खान साहब ने कल ऐसी आपको रेड लाइन मुकर्रर कर दिया, एक रेड लाइन का पीटीआई के अंदर बयानिया है, रेड लाइन। सियासत में रेड लाइन नहीं दी जाती, क्वेश्चन छोड़े जाते हैं। एक ग्रुप होता है वो सख्त बयानबाजी करता है, दूसरा ग्रुप शहबाज शरीफ के स्टाइल में आगे बढ़ता है। आप में झलक नजर आती है पीटीआई के अंदर, मेरे व्यू में, शहबाज शरीफ की। अच्छा देखिए, बात तरह से जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देखो हमारी हमेशा से हमारी कोशिश है, बिल्कुल हमारी कोशिश है। देखो बात दरअसल ये, एक मिनट, वो जिस अंदाज में आप कह रहे वो मैं आपको जिक्र करता हूँ। देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और द स्ट्रांगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया में छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके साथ ऑर्डिनरी लोग शामिल हैं। और यही रीजन है कि आज मेरे जैसा वर्कर आदमी आपके पास एक चेयरमैन की हैसियत से खड़ा है। ये इस पार्टी की खूबी है और इमरान खान का नजरिया है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। देखे जब इलेक्शन हुए, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, दिन दहाड़े मैंडेट चोरी हुआ, इसके बावजूद खान साहब ने अनाउंस किया मैं डायलॉग करता हूं। शिबली साहब को, उमर साहब को, यमीन साहब को मुकर्रर किया। हम डायलॉग के इंतजार में बैठे रहे, करते रहे, और क्या करते। हमने कहा हमने जलसा करना है, जलसे के इंतजार में मार्च से लेके सितंबर तक हमने इंतजार किया, अभी न्यूसी आएगा, अभी हम टाइम आएगा। फिर हमने अनाउंस किया कि पार्टी के साथ भी हमारे जो प्लेटफॉर्म बना था, इत्तेहादी प्लेटफॉर्म, उसके बिहाव से महमूद खान अचक जैसा बात करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर खान साहब ने अपनी पार्ट कमेटी बना करके एक और अटेम्प्ट हमने कर लिया, उसको 2 महीने का हमने टाइम दिया। ये कमेटी अनाउंस हुई थी दिसंबर में, दिसंबर की फर्स्ट वीक से कमेटी इनफील्ड थी, और हम उनको कहते रहे कि आप इसको अनाउंस करो। रात के वक्त मैंने प्रेस स्टार्ट करके कहा कि ये इसमें स्पीकर साहब रोल प्ले करे और इसको बिठाए। हमारी कोई खान साहब की कोई इस मुज़ाकरात के पेश नजर उसने बाहर नहीं आना था, लेकिन ये हम वो कर रहे थे कि दिस इज व्हाट द पॉलिटिकल डिसीजंस इज टू बी टेकन, और पॉलिटिकल काम करना है। हमने बड़ी हेडिक कोशिश की, लेकिन वो लोग जो देखो ना चीटर हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि न्यूट्रल एम्पायर बैठे और वो देखे इन चीजों को। हम तो कोई ये नहीं कह रहे कि कोई डील हो, हम तो यही चाह रहे। जहां तक आपने ताल्लुक की दूसरा जिक्र किया है, देखो हम अभी भी चाह रहे हैं और पहले भी हमने कोशिश की कि मसला डायलॉग के जरिए से हल हो, लेकिन डायलॉग न करने वाले कौन है, इसको तरफ देखो। थैंक यू। बड़ी लेट हो गई।